کریں اور اپنی ٹیمز بنائیں. میں یہ نہیں آپ سے اتفاق کروں گی کیونکہ اس میں ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری قوم بہت موٹیویٹڈ ہے. اس طرح کی کوئی بھی پرابلم کلیمٹی کبھی بھی آئی ہے میم 6 گاؤں ٹھیک ہے, جس میں حسین آباد ہے, جس میں کریم آباد ہے, کافی گاؤں ٹھیک ہے. ابھی تک وہاں پہ جو گورنمنٹ میڈیا کوشش کر رہا ہے, میں کریڈٹ دیتا ہوں میڈیا کو اس میں ٹھیک ہے, کہ میڈیا نے وہاں پہ اسٹرگل کی ہے. میڈیا ڈیلی اپڈیٹس دے رہا ہے ہمیں, نیوز پیپرز میں دے رہا ہے, پرنٹ میڈیا میں دے رہا ہے, الیکٹرانک میں دے رہا ہے ٹھیک ہے. بٹ وٹ وی نیڈ از a team of dedicated youth and students جو وہاں پہ جا کے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی کیئر کریں. وہاں کے لوگ یہی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ پاکستانی جو ایک ترانے کے پیچھے روز پڑھتے ہیں اور ایک ترانے کے پیچھے روز اپنا سر جھکاتے ہیں اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پاکستانی اس وقت ہمارے ساتھ مشکل ساری کرنا تو یس بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, اور مجھے بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں سن کے. جو اور لوگ سنے ہوں گے وہ بہت انجوائے کریں گے, لیکن تھوڑی سی ریئلسٹک باتیں بھی کرنی چاہیے نا. حیدر, یوتھ جو ماسٹرز کر کے ایم بی ایز کر کے 4 سال سے بے روزگار گھروں میں بیٹھی ہے, وہ کہاں سے لے کر آئے جیب میں اتنے پیسے کے جائے؟ خالی ڈیڈیکیشن, جذبے اور موٹیویشن سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا کرتا. یہ جو بات انہوں نے کہی ابھی نہیں, یہ صحیح کی. میں یوتھ کو ایک یہ اس طرح میسج دینا چاہوں گا کہ اب یوتھ ماسٹرز کر کے اور وہ کر کے روزگار کے لیے کوشش کرتی ہے ہم کوئی افسر بن جائیں یا ہم کو, اب وہ چیز محنت کا وہ عنصر نہیں رہا لوگوں میں کہ ہم جی چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں. ہمارا پرابلم وہ ہے, ہم یہاں سے کہیں باہر چل جاتے ہیں, جہاز سے اتر کے ہم برگر بھی بنا لیتے ہیں, بیچ بھی لیتے ہیں, ٹیبل بھی صاف کر لیتے ہیں, ادھر آ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی ایگو کا پرابلم ہے. ہمیں بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب اس وقت ہمارے وہ سچویشن نہیں ہے کہ ہم جی پہلے ہوتا تھا لوگ میٹرک کر کے نیشنل بینک میں اچھے 17 گریڈ وہ بن جاتے. اب تو اب ماسٹرز انسان نے کیا ہوتا ہے اور وہ جی 14 گریڈ کی جاب کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ بھی کریں لیکن اپنے آپ کو بزی رکھیں. خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو شیطان کا گھر جو ہے وہ نہ بننے دیں. بنانا ریپبلک کی طرف ہم نہ بڑھ جائیں ٹھیک ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت ہمارے ملک کو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے. پولیٹیکل یوتھ کا سب سے پہلے یہ کام ہے ٹھیک ہے, سوشل کام کریں ٹھیک ہے. حنزہ لیک کی بات کی, الحمدللہ وی ہیو سینٹ آور ٹیمز ٹھیک ہے. میں خود بھی کل پرسوں تک وہاں پہ موجود ہوں گا, ہم سب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہم سرو کریں اپنے پاکستانیوں کو. اس قسم کی اسپرٹ ہمیں چاہیے. دوسری یہ بات, ہوم ٹو چوز. جب تک ہم اچھی قیادت کو, ایک آئیڈیل قیادت کو اپنے اوپر لا کے نہیں بٹھائیں گے جو کہ ہمارے ملک کو رن کر سکتی ہے, تب تک ہم بے روزگاری بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی, ہمیں غربت بھی دیکھنی پڑے گی, ہمیں افلاس بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں, ان امپلائمنٹ کی جہاں تک بات ہے, بے روزگاری کی جہاں تک بات ہے, جاب اپرچونیٹیز گورنمنٹ کے پاس اتنی نہیں ہے, اور جاب بھی اسی انسان کو, اسی شخص کو ملتا ہے جو کہ سفارش پہ آ جاتا ہے, جو کسی سینیٹر کا یا کسی اور کا ریلیشنز میں ہوگا, اس کو تو جاب مل جائے گا, یا جو اس کی سفارش لے کے آ جائے گا. بٹ جو ایک میرٹ پہ آنے والا اسٹوڈنٹ ہے, میرٹ پہ آنے والا یوتھ کا بندہ ہے, وہ اس کو پھر اپنی فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی. کیوں حیدر آپ کے خیال میں یہ ہے؟ یہ کیونکہ یہ تو آپ, میں ڈینائی تو آپ کو نہیں کرنے دوں گی, یہ میں پہلے بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ وداؤٹ اے سفارش آپ کو نوکری نہیں ملتی اس ملک میں. یہ خالی نوکری کی طرف سفارش نہیں ہے, اس کی اور کئی جگہ جدھر سفارش چلتی ہے. آپ ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کے لیے آپ کو سفارش چاہیے. تو یہ ہمارا مطلب پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا مطلب کوئی بھی ایشو جو بھی چیز ہوتی ہے ٹرکل اوپر سے کرتی ہے. یہ آوے کا ہی بگڑا ہوا ہے. تو اچھا, آوے کے کو درست کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. ہم نے وی ہیو ٹو کم اہیڈ ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس ہیو ٹو کم اہیڈ. ایٹ لیسٹ ہم نے اتنی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اپنی اوپر رسپانسبلٹیز. یا تو ہم نے خود اپنے سوشل گروپس بنانے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ مل کے بٹھانا ہے اور مل کے کام کرنا ہے, یا ہم نے وہ پولیٹیکل پارٹیز, میں پراؤڈ ہوں, آئی فیل پراؤڈ کہ ایم اے پارٹ آف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ جوائن کریں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ کام کریں اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس کہ وی بلیو ان میرٹ اینڈ وی بلیو ان کوالٹی. جو کام نہیں کر سکتے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, بٹ جو کر سکتے ہیں اس کو کر کے. اچھا, میرٹ کوالٹی اس ملک میں حیدر انصاف جو ہے وہ اس کے تقاضے فرق کیوں ہیں ڈپینڈنگ اپون دا کلاسز آف پیپل؟ جو غریب ایک عام آدمی ہے اس کے اوپر تو سب کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو جو سزا سنا دی گئی ہے وہ اس کو ملے گی بھی, لیکن اگر ایمان ملک صاحب کچھ کر دیں تو صدر صاحب جو ہے وہ آرٹیکل 45 ہے کیا ہے وہ لگا دیتے ہیں. جواب پھر میں اسی طرح دوں گا کہ خالی کورٹ تک یہ بات نہیں ہے, یہ آپ سوشل سیکٹر میں چھوٹے لیول تک بھی چلے جائے نا, جرگے تک چلے جائے, تو ادھر بھی ہے کہ جو زوراور آدمی ہوگا اس کو ہم دوسرے اینگل سے ٹریٹ کریں گے, اور جو بیچارہ غریب فقیر بندہ ہوگا اس کو ہم دوسرے طریقے سے. نہیں, لیکن یہاں تو اب تو ہم نے حد کر دی نا, ہم تو مطلب اعلیٰ عدالتوں کی بات نہیں مان رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, ہم تو یہی کریں گے. نہیں, یہ اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو دوسرے گراؤنڈز پہ چیک کرنے پڑیں گے نا. انفارمیشن سیکرٹری ایک ملک کے اٹھ کے کہہ دیں کہ مجھے اپنی عدالتوں پہ سے تحفظات ہیں, اس کو ایز اے ینگ پاکستانی آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ان کو پھر اس کی تشریح مانگنی چاہیے کہ وہ کس تشریح کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑی کلیئر بات کرتی ہے, ان کی بات کی بات
جس وقت ایک شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے عدالتوں کا رخ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے, پیشوں پہ پیشیاں دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک سائیکولوجیکل ٹینشن کریٹ ہوتی ہے, بٹ ان دا اینڈ وی ریسپیکٹ دا لا. نہیں تو آپ نے ایک عام آدمی کی بات کی نا, ایک والی کیٹیگری ان کو تو ان کی مرضی کے مطابق ڈیسیجن نہ ملے تو ریسپیکٹ نہیں کرتے. تو میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے حکمران اس چیز کو رسپیکٹ نہیں دیں گے کہ جس موومنٹ کے لیے انہوں نے اسٹرگل کیا اور ابھی کریڈٹ لینے کے لیے وہ سب سے آگے پیش رہتے ہیں, جب تک وہ عدلیہ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, جب تک اس کے ڈیسیجنز کو نہیں مانیں گے, تو قوم کیا سیکھے گی, یوتھ کیا سیکھے گی, اسٹوڈنٹس کیا سیکھیں گے؟ وہ تو یہی کریں گے کہ کل کو ہم میں سے اگر خدا نہ خواستہ, خیر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن طریقے انصاف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسا نہیں ہوگا, بٹ کوئی بھی ممبر اگر اوپر جا کے بیٹھتا ہے اور وہ اگر ان بڑوں کا احساس دیکھتا ہے تو they have to set an example. ان کو ماننا چاہیے, وہ جہاں پہ غلط ہے ان کو ماننا چاہیے, ان کو قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور جوڈیشری سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اچھا ویسے تو لوگوں کو سیکھنی چاہیے, غلطی سے لوگ سیکھتے ہیں لیکن سیاستدان کیوں نہیں سیکھتے غلطیوں سے؟ مطلب پورے 62 سال سے آپ دیکھیے سیاستدانوں کی جو بھی کارروائیاں رہی ہیں اس ملک میں, سیکھا کچھ نہیں ہے, انہوں نے واپس آ کے وہی کرتے ہیں, دوسروں کو سکھانے کے لیے غلطی کرتے ہیں. یہ سیاستدان آگے تو بہت لائٹر سائڈ پہ بات ہوگی نا, مجھے آنیسٹلی بتائیں کیوں نہیں سیکھتے کچھ؟ نہیں ایسا ہے کہ جو سیکھتے ہیں ان کو پھر پیچھے کر دیا جاتا ہے. آپ کے کچھ ایسے کنسٹرینٹس اور کچھ ایسے عوامل ہیں جو ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے جو اس ملک میں چینج چاہتے ہیں, جو اس ملک کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو اس ملک کے خلاف, ہم جب کہتے ہیں کہ بات کریں تو ہمارے دین کے خلاف بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایک پوری جو ہے وہ پروپیگنڈا چلائے ہوئے ہیں. یہ فیس بک ایونٹ میں تھوڑا سا اس پہ آپ لوگوں سے کامنٹ چاہتی ہوں, بیکاز آئی ایم شیور کہ ایز اے یوتھ ہر کوئی فیس بک پہ جاتا ہے, وزٹ کرتا ہے. پہلے تو بات آتی ہے سوشل نیٹ ورکس کے اوپر, ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہے بالکل. تو اگر ایسا کوئی پیج نعوذ باللہ بنا ہے تو سب پاکستانیوں کو, سب مسلمانوں کو ادھر ہرٹ کر رہا ہے, یہ تو ایویڈنٹ. بٹ دا تھنگ از کہ جو ہمارا طبقہ انٹرنیٹ زیادہ یوز کرتا تھا, تو جو طبقہ یوز نہیں کرتا تھا ان کو اکثر پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ ہر وقت انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان دیئر لائف. بٹ آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ فیس بک پہ نہ صرف اسٹوڈنٹس نے, یوتھ نے بائیکاٹ کیے کہ فیس بک ڈیلی کا جو ریونیو ہم سے کما رہی ہے صرف پاکستان سے, دیٹس ان ملینز, ٹھیک ہے. اس سے جو بائیکاٹ لوگوں نے کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہے, ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے, جو ریلیز ابھی نکالنے کا سوچ رہے تھے, جب ایک سارے آپ کے ملک کے مسلمان پاکستانیز ملے ہیں, سوشل گروپس ملے ہیں, تو یہ چیز ایک ایگزامپل ہمیں دیتی ہے کہ واقعی اس وقت ہماری یوتھ یونائٹڈ ہے, کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے دین کے اوپر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہوئی تو پوٹینشیل ہے اور کچھ کر رہی ہے. میں پھر ادھر چائنا کی ایگزامپل دوں گا, ادھر نہ فیس بک ہے نہ یوٹیوب ہے. ایک بار ادھر کوئی اس طرح سے بلنڈر سا ہوا تھا فیس بک اور یوٹیوب, انہوں نے بلاک کر دی. ہمارا بھی یہ ہے کہ اب بلاک ہو گئی ہے فیس بک, یہ نہ ہو کہ 5 دن بعد 10 دن بعد دوبارہ کھول دیں. آپ کو چاہیے, اگر آپ کو ایسے سوشل گروپس چاہیے, آپ کو اپنا بنانا چاہیے کہ ہم سب اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں گے, فیس بک پہ کوئی نہیں یوز کرے گا. میم ڈیلیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہمیں اتنا پریشر بلڈ کرنا ہے, ہم نے بھاگنا نہیں ہے. نہیں, ہمیں اپنا کوئی سوشل پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم کیوں فیس بک پہ ڈیپینڈ کریں, کل وہ پھر کوئی دوسرا چیز لانچ کر دیں, کیونکہ ان کا ارادہ کیا ہے, ذہنیت کیا ہے, وہ تو اس سے تو یہ اس ایونٹ سے بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے. وہ پھر ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ یوتھ کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں, وہ کر رہی ہے, وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے, ورچوئل پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے اور ایکچوئل پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے. تو پھر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی دین اگین آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اگر اس قابل نہیں رہی کہ اس نے ہمیں ایک سوشل نیٹ ورک دیا, تو خیر ہے, ہم نے ایک انٹرنیشنل سوشل نیٹ ورک یوز کیا ہے, بٹ وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کیے ہیں, ہم نے وہاں پہ بھی اپنی وائس ریز کی ہے, اور ہم نے وہاں پہ بھی جہاں پہ ریلیجن کے نیچے ایک ہونے کی مثال دی ہے, ہم سے بہتر کسی اور ریلیجن نے بھی دی, ہم سے پہلے بہتر کسی اور قوم نے بھی نہیں دی. مزہ تب آتا ہے جب میدان کے اندر ساری قومیں جو ہیں, ساری جو فوجیں ہیں وہ آمنے سامنے, اور اس وقت لڑائی, وہاں پہ لڑائی کی جائے اور جیتا جائے, بجائے اس کے کہ ہم الگ سے اپنا بنا لیں. اور نہیں, یو آر رائٹ, آئی واز آلسو مائی سیلف, میں خود بہت امپریسڈ تھی جس طرح سے وہاں پہ پروٹیسٹ رجسٹر کیا گیا, جس طرح سے یہ عہد کیا گیا کہ ہم نہیں لاگ ان کریں گے, ان کو ریونیو لاس ہوگا بہت بڑا. اپنے اینڈ پہ جو کچھ کر سکتی تھی اور جتنا سوچ سکتی تھی یوتھ آف پاکستان, اس نے اتنا سوچا اور اس نے اس کا اتنا اثر بھی لیا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بہت جگہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. پلیزر ٹو ہیو بوتھ آف یو ہیئر ان دی شو. ناظرین, احسن نوید عرفان اور سید حیدر عباس میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے. یوتھ سے ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ول بی رائٹ بیک.